نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑ انگن لاتعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر. عشرہ ذو الحجہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. تمام ایام کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین جو ایام ہیں یہ ذو الحجہ کے 10 دن. ان دنوں کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے. یہ جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کیوں بڑھائی، اس کا فلسفہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، کسی بھی عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے بندے کو اسی طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ بہت بڑا مقصد حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی اس عظیم مقصد کے لیے محنت بھی عظمت والی ہونی چاہیے. یعنی آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ گھر جا کے بیٹھ جائے، اللہ کی عبادات نہ کرے، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرے، جو نیکیوں کے کام ہیں وہ چھوڑ دے اور گھر جا کے بیٹھ جائے، تو پھر وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ جنت
ایک عظیم مقصد ہے، اور یہ مومن کی منزل ہے۔ اس منزل کے حصول کے لیے اس راستے پر چلنا پڑے گا کہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ اسی لیے یہ جو قربانی ہے یہ ایک بہت عظیم نیکی ہے، اور اتنی زبردست نیکی ہے یہ، اس نیکی کے حصول کے لیے کہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن رکھے۔ آپ توجہ کریں میری طرف، چھوڑ دیں، ادھر دیکھیں، بس ادھر سنیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی جیسا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، آپ دیکھیں بندہ اس قربانی کو کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اس کے بعد گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد منڈی میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی اس جانور، کبھی وہ جانور، کبھی تیسرا جانور، کبھی چوتھا جانور، حتیٰ کہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ واپس لوٹ آتا ہے اور اس کا جو وہ چاہتا ہے، مجھے بتا دیتے نا، جو وہ چاہتا ہے، یعنی جس طرح کا وہ جانور لانا چاہتا ہے وہ نہیں لا پاتا، پھر وہ اگلے دن پھر جاتا ہے۔ اتنی محنت، اتنی تکو-دو، یہ اس وجہ سے کہ یہ قربانی اللہ قبول کر لے۔ کبھی آپ اس کی آنکھ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کی ٹانگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کو دوڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کٹا ہوا تو نہیں، یہ جوڑا ہوا تو نہیں ہے، کبھی آپ اس کے سینگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کے دانتوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہ 2 دانت کا پورا ہے، کھیرا تو نہیں ہے۔ یعنی اتنی محنت یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانی قبول کر لے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحجہ کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اس 10 ذو الحجہ کو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، وہ نماز عید الاضحیٰ کی نماز ہے، 5 نمازیں الگ ہیں، آپ دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کو پسند ہے، لیکن ان تمام اعمال کے اندر 10ویں تاریخ کو جو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ جانور کو ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ یعنی اللہ اس عمل سے راضی ہو سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب مل سکتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پسند کرنے کا مطلب یہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کو یہ بات معلوم چل گئی کہ 10ویں دن یوم النحر کے دن سب سے عظیم عمل، سب سے مقدس اور مقدم عمل اللہ کے نزدیک سب سے محترم اور محبوب عمل وہ جانور کا ذبح کرنا ہے، تو آپ اس مقصد کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی تک پہنچنے کے لیے، اس 10 ذو الحجہ تک پہنچنے کے لیے 9 دن عبادات کے رکھے ہیں، تقوی کے حصول کے رکھے ہیں، ایمان کو جمع کرنے کے رکھے ہیں، اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے، اپنے دل سے کبر کو نکالنے کے لیے، اپنے دل سے ریاکاری کو نکالنے کے لیے، خالص ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اللہ نے یہ 10 دن رکھے تاکہ بندہ ان 9 دنوں کے اندر اللہ کا ہو کر پھر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے۔ تو یہ مقصد ہے ان ذو الحجہ کے 10 دنوں کا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے، اور اللہ کا یہ انداز ہے۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ روزے میں رہ کر بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، وہ سود کی طرف نہیں جاتا، وہ دن اور رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دیگر نیکیاں کرتا ہے، روزے کی حالت میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قربانی کے دن سے پہلے ایک روزہ رکھا ہے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اور اگر بندہ اس روزے کو پالے، اس روزے کا مقصد ادا کر دے، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے آپ کو وہ حاصل ہو جائے، تو پھر 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات پر، یعنی گناہوں کی معافی کے ساتھ جب بندہ اللہ کے ہاں قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ ایسی قربانی قبول کرتا ہے۔ گناہوں سے اٹا ہوا، گناہوں سے لبریز، اس نے اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، یہ 10 دن اس نے بیکار فضول گزار دیے۔ ان 10 دنوں کے اندر بھی اس نے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا، سود خوری نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، اسی طرح اس کی روٹین رہی، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے تو ان دنوں کے اندر بھی بدسلوکی ہے۔ اگر وہ بڑے بڑے جرم کرتا تھا تو وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی جرم کرتا ہے۔ اب وہ گناہوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، گناہوں کی گٹھڑی سر پہ کھڑی ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے جانور۔ اللہ ایسے بندے کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اب اس سے اندازہ کیجیے، اس بات سے اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی کی، اس کے پاس طاقت موجود ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی خرید کے نہیں لایا، قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے تک موجود نہیں ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ عیدگاہ میں آ کر نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ الگ بات ہے، فرمایا کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی آئے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو حکم جانا ہی نہیں، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر سنت اس نے ترک کر دی۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین استطاعت جو رکھتا ہے اس کی اس قربانی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو وہ قربانی کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اسی طرح بات ہے میرے محترم، جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑتا، حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا نہیں چھوڑتا، بدعات اور خرافات رسومات میں پڑے رہنا نہیں چھوڑتا، یہ جتنی بھی لغویات ہے، جتنا بھی جرم اور گناہ ہے، روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو یہ بندہ پسند ہی نہیں ہے۔ اب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ کر رہا ہے، سارے گناہ کر رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ فاقہ کر رہا ہے، روزہ نہیں ہے اس کا۔ بالکل اسی طرح قربانی کا مسئلہ بھی ہے میرے محترم بھائی۔ بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے پاس جانور کھڑے میں، اس نے جانوروں کے حوالے سے تو سب کچھ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ پوری کر دی، لیکن جو اس کے وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قواعد اور قوانین ہیں، اس نے ان کو پورا نہیں کیا۔ آپ جانور جتنا اچھا فربا تندرست اور توانا مہنگا لے کر آ جائیں، اگر آپ نے اللہ کی فارمیلٹیز پوری نہیں کی، اللہ ان جانوروں کی قربانی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا۔ بالکل اسی طرح اس قربا قربانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیجیے، آپ ان کو بتائیے کہ یہ قربانی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، یہ قربانی کی ریت یہ بہت پرانی ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، یہ قربانیاں ان کی قبولیت ان کی غیر مقبولیت، اللہ کس کی قربانی قبول کرتا ہے اور کس کی رد کرتا ہے، یہ جو اللہ کا فارمولہ ہے
اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں بنایا، یہ آدم علیہ السلام سے بنا ہوا ہے۔ آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجیے، کیونکہ یہ لوگ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج ہم کون ہیں؟ آج ہم انہی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ اب یہ اپنے بھائیوں کو یاد کریں، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی ہلکی تھی، کم قیمت کی تھی، اور دوسرے کی قربانی بہت زیادہ بھاری تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حجم رکھنے والی، اور بہت مہنگی قربانی تھی، بہت سارے لوازمات تھے اس کے اندر، بہت کچھ لے کر آیا تھا وہ اللہ کے سامنے۔ فتقبل من احدہما، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں میں سے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی رد کر دی۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے میرے محترم بھائیوں۔ پچھلی امتوں کے اوپر جو قوانین تھے، جو اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ تھا، اگر آج ہوتا تو ہم منہ چھپائے پھرتے، ہمارے منہ سیاہ ہو جاتے، ہماری پول پٹھی دنیا میں کھل جاتی، ہم اندر سے کیا ہیں اور باہر سے کیا ہیں سب کو معلوم چل جاتا۔ وہ کس طرح پچھلی امتوں کے اندر اللہ رب العالمین دنیا میں دکھا دیا کرتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی اللہ نے رد کر دی۔ جو بھی کوئی شخص نظر مانتا تھا یا قربانی کیا کرتا تھا تو اس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی قربانی کو، اپنے مال کو، وہ جانوروں کی صورت میں ہو یا سونا اور چاندی کی صورت میں ہو یا رقم کی صورت میں ہو، وہ میدان میں لے کر آئے، وہ وہاں پر رکھ دے، میدان میں لے جا کے رکھ دے۔ رکھنے کے بعد اب انتظار کرے آسمان سے آنے والی آگ کا، اگر آگ آ کر اس قربانی کو بھسم کر دے، جلا دے، تو پھر قربانی قبول ہوگی، اور اگر آگ نہ اترے، قربانی ایسی پڑی رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ تھا اللہ کا اصول، اور اگر آج یہ اصول قائم رہتا اللہ رب العالمین کا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اگر ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ اگر وہ اصول اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے پچھلی امتوں میں رکھا تھا، دنیا میں فیصلہ، دنیا کے اندر رزلٹ کہ آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے ساتھ معاملات کیا ہے، اللہ رب العالمین کا تعلق آپ سے کیسا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے اندر عیاں ہو جاتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ نے اس امت کے، یہ جو امت وسط ہے، اللہ نے اس پر بہت آسانی فرمائی ہے، بہت سہل رکھا ہے۔ اللہ نے ہماری عبادات کو، ہمارے اللہ رب العالمین نے معاملات کو، ہماری نیکیوں کو اللہ نے بہت آسان رکھا ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہم نیکیاں کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی امتوں، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، کتاب الطہارت کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اتنی سختی تھی کہ اگر انہوں نے پیشاب کیا اور پیشاب کا چھینٹا کپڑوں پر پڑ گیا، اس کپڑے کو جہاں پر چھینٹا پڑا ہے اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ وہ کپڑا آپ کے کپڑے کے ساتھ نہیں لگا رہنا چاہیے، اس کو کاٹ دیں گے آپ۔ اور اگر پیشاب کا قطرہ جسم کے حصے پر لگا ہے تو اس جگہ کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ اتنی سختی، کیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قبر کا عذاب جو اکثر ہوتا ہے، یعنی قبر کا عذاب زیادہ تر جن گناہوں کی بنیاد پر ہوگا، میری امت کے لوگوں میں دو گناہوں کی بنیاد پر، نمبر ایک غیبت و چغلی کی وجہ سے، نمبر دو پیشاب کے چھینٹوں پہ، یعنی جب بندہ پیشاب کرتا ہے احتیاط نہیں کرتا اور اس کی چھینٹیں جہاں پڑنی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اس گناہ کی پاداش میں قبر کا عذاب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہ پابندی، یہ وعید ہے اس کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، قربانی اللہ رب العالمین اس کی قبول کرے گا کہ جس کی تھوڑی ہو لیکن اخلاص والی، اس میں ریاکاری نہ ہو۔
اس میں دکھلاوا نہ ہو. بعض اوقات گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن اس کی اولاد وہ بے دین ہوتی، دیندار نہیں ہوتی، متقی پرہیزگار نہیں ہوتی. تو کیا خیال ہے، کیا ان افراد کا جو ان کے جو گناہ ہیں اس کا صدمہ، اس کا اثر اس قربانی پر پڑے گا؟ جی ہاں پڑے گا. غزوہ احد کے اندر وہ جو 50 افراد تھے، 50 صحابہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر تعینات کیا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ جب تک میری طرف سے آپ کو کوئی پیغام نہ آئے آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہ 50 صحابہ تھے تیر انداز، جو تیر اندازی کے ماہر تھے. آپ نے ان کو بالکل اپنی فوج سے الگ کر دیا، لشکر سے الگ کر دیا اور کہا یہاں بیٹھ جائیں، یہاں پر موجود رہیں. آپ نے جنگ میں داخل نہیں ہونا. اس جنگ کا پانسا جیسا بھی پلٹے، فتح میں یا شکست کے اندر، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک میں آپ سے نہ کہوں. پہلے حملے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتح دے دی. مشرکین مکہ بھاگ پڑے. جب وہ 50 صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مشرکین بھاگ رہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اب صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹنا شروع کر رہے ہیں، تو ان میں اختلاف ہوا. ان کے جو امیر تھے ان 50 افراد پر انہوں نے کہا، سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم اس درے کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن بہت سارے صحابہ کرام، اب وہ صحابہ تھے، عام لوگ نہیں تھے، تابعین وہاں موجود نہیں تھے، نہ تبع تابعین تھے، وہ 50 کے 50 صحابہ تھے. سوچنے میں غلطی، سمجھنے میں غلطی. انہوں نے کہا کہ منظر تبدیل ہو گیا ہے، مشرکین بھاگ گئے ہیں اور فتح ہو چکی ہے اور صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، بس ختم ہو گئے، یہ جنگ ختم ہو گئی، میدان ختم ہو گیا، ہمیں چلے جانا چاہیے. تو امیر نے منع کیا، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام اس درے کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی طاق میں 200 گھوڑ سوار کو لے کر بالکل پیچھے کی طرف کھڑے تھے اور وہ شروع سے میدان میں آئی نہیں. ابو سفیان کی بھی زبردست اسٹریٹجی تھی جنگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی چیز کو بھانپا ہوا تھا اور آپ بھی بہت زبردست عسکری ذہن رکھتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما رہا تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ 50 لوگ درہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ویک پوائنٹ ہے یہ ویک پوائنٹ اور یہاں سے کمزور پڑ گئے یہ لوگ, وہ پیچھے سے گھوم کر آئے, احد کے پہاڑ سے گھوم کے انہوں نے سب سے پہلے یہاں جو جتنے بچے تھے صحابہ ان تمام کو شہید کیا. پھر پیچھے سے آئے اور صحابہ کرام کو معلوم بھی نہیں تھا کہ خالد بن ولید اپنے 200 گھوڑ سوار دستے کے ساتھ سروں پر آ چکے ہیں. اسی پاداش میں 70 صحابہ شہید ہوئے. چند افراد کی جو غلطی تھی وہ پورے لشکر نے بھگتی ہے, اس کا نقصان پورے لشکر پر ہوا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے نہیں کہی, یوں ہی نہیں کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو صرف اپنی فکر نہیں کرنا, صرف اپنی قربانی کی پرواہ نہیں کرنا. آپ کی قربانی کے ساتھ, میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ کی قربانی کے ساتھ صرف آپ منسلک نہیں ہیں, آپ کے گھر والے بھی منسلک ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو 100 اونٹ نہر کیے, حج کے جو قربانی کے جانور تھے آپ کے ساتھ وہ 100 تھے, 100 اونٹ نہر کیے. اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی طرف سے ایک بکری ذبح کی اور اپنے تمام ازواج اہل و عیال کی طرف سے ایک گائے ذبح کی. 3 قسم کی قربانی آپ نے اپنے حج میں کی ہیں. ایک تو آپ کی حج کی قربانی تھی, وہ الگ کی آپ نے. اس سے معلوم چلتا ہے حاجی اگر حج پہ جاتا ہے وہ وہاں قربانی کرے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے, اپنے گھر میں بھی کہہ کے جائے کہ بھائی ادھر بھی قربانی کریں, جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے وہ حج کی قربانی الگ کی, پھر اپنی طرف سے بکری ذبح کی, پھر آپ نے اپنی ازواج کی طرف سے باقاعدہ ایک گائے ذبح کی. تو یاد رکھیں یہ اصول ہے باقاعدہ, اگر سربراہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ایک گائے لائے اور ایک ہی گائے لائے تو اس کے جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان تمام کی طرف سے یہ گائے کافی.
ایک بکرا لاتا ہے تو یہ بکرا اس سربراہ اس کے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قربانی میں یہ اکیلا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی شریک ہیں، اس کی بیٹیاں جو اس کے ساتھ غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی شریک ہیں، اس کی بیویاں بھی شریک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اس کے گناہ کا اثر اپنی قربانی پر ہوگا، اس کے اہل و عیال کے گناہ کا اثر بھی قربانی پر ہوگا. قربانی کا رد ہونا اور قبول ہونا میرے ساتھ نہیں، میرے اہل و عیال کے ساتھ بھی منسلک ہے. میں لاؤں قربانی اور لا کے کھڑا کر دوں اور میرا بیٹا اس کو وہ کیا کہتے ہیں جو پہناتے ہیں پائے جن بچتے ہیں جو پاؤں میں، وہ گھنگرو بولتے چلے، گھنگرو پہناتا ہے، اس کے بعد وہ ہار پہنا رہا ہے اس کو اور وہ لے کے دوڑ پڑا. ہاں بھائی کیا اور نمائش ہو رہی ہے جانور کی، والد صاحب لائے 14 لاکھ کا بیل. وہ پوری گلی میں محلے میں علاقے میں وہ گھومتا پھر رہا ہے، دوڑاتا پھر رہا ہے. اور میرے محترم بھائی یہ ظلم نہ کریں قربانی کے ساتھ. اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو نمود و نمائش کہتے ہیں، اسی کو دکھاوا کہتے ہیں. امامہ بن سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام جانور کو لاتے تھے، پہلے زیادہ تر پہلے لاتے تھے اور اس کو پالتے تھے، اپنے گھر میں رکھتے تھے. اور اگر بالفرض باہر نکالنا ہو تو صرف اس لیے نکالتے تھے کہ اس کو چراگاہ میں لے جا کے چرا دیں گے. چراگاہ میں لے جا کے جہاں گھاس پھوس ہے کچھ بھی ہے وہاں لے جا کے اس کو کھلا پلا دیں گے، پھر واپس گھر لاتے تھے. ان کے بچے یا ان کے بیٹے جانوروں کو بھگاتے نہیں پھرتے تھے. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھائیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں. میں ایک بھائی کے پاس گیا تو ہم نے اس سے بات کی وقف قربانی کے حوالے سے. تو اس نے کہا کہ یار پچھلے سال تو دی تھی میں نے، اس بار نہ میں خود کروں گا. میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس بار خود اپنے گھر پہ ذبح کرنے کا شرف دیا. اس نے ایک جملہ ادا کیا، یہ صحیح نہیں جملہ، ہم نے اس کی اصلاح کی وہاں پر. اس نے کہا کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں نا یہ اپنے بچوں کی ضد کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. او بھائی یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی. پھر اس نے پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا. اس نے کہا کہ بچوں کی ضد پر، کیونکہ بچے باہر جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ لا رہا ہے وہ لا رہا ہے، خاندان والے لا رہے ہیں، محلے والے پڑوس سب لے کر آ گئے، وہ ہم سے ضد کر رہے ہیں ابا تم کیوں نہیں لائے؟ تو میں مجبور ہو گیا ہوں یار. تو پھر اس کا مطلب آپ نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا. آپ کیوں لائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، تجدید کر لیجیے، آپ لے کر آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی قربانی رد. میرے محترم بھائیوں، موقع وقت میسر ہے آپ کے پاس اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا، اپنی نیتوں کی تجدید کرنے کا. صحیح کر لیں اپنے آپ کو، توبہ کر لیں اللہ رب العالمین سے، استغفار کر لیجیے کہ اللہ اس وقت یہ نیت تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا، اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے. اے اللہ میں اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ ادا کیے. آپ سمجھائیں، جس سے بات سنیں اس کو سمجھائیں. یہ بات چھوڑ کر مت آئیے اس کو اسی بات کے اوپر، سمجھا کر آئیں تاکہ اس بھائی کی اصلاح ہو جائے. وہ جو جانور خرید کے لا رہا ہے وہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہے. اور جو لا رہا ہوتا ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ رقم کماتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو، کتنی اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کی جو برادری ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی. وجہ اس کاروبار کی وجہ سے. آپ نکلیں گے تو آپ کو حاصل ہوگا. یہ جو بھاگ دوڑے میرے محترم بھائیوں، اللہ کیا اس کو کیش کرا لیجئے اپنی نیتوں کو خالص کر کے. یہ قربانیاں کیش ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ قربانی اللہ کے قبول ہو جائیں گے جو آپ نے لا کے کھڑی کی ہیں. یہ خوبصورت جانور، یہ بھاری بھرکم جانور، یہ زیادہ تعداد میں جانور انشاءاللہ اللہ کے ہم مقبول ہوں گے. بس آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے. یہ وہ کام جو برے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں کرتے تھے، وہ خود بھی نہیں کرتے تھے. اس سے بچیں. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو وہ تسکین ملے گی، وہ راحت ملے گی قربانی ذبح کرتے ہوئے. جب آپ ذبح کر رہے ہوں گے اور آپ کی زبان سے بسم اللہ
واللہ اکبر نکل رہا ہوگا تو یہ صرف زبان سے نہیں، یہ آپ کے دل سے نکل رہا ہوگا۔ آپ چھری پھیر کے ہٹیں گے نا تو جو آپ کو راحت ملے گی، جو تسکین ملے گی، اسی کا نام نیکی، اسی کا نام نیکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نیکی کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی اس بات کا نام ہے کہ جب تو وہ نیکی کرے تو وہ نیکی تیرے دل کو خوش کر دے، تیرے دل میں راحت پیدا ہو جائے اس نیکی سے، تیرے دل میں سرور آ جائے، تیرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے اور تیرا دل گواہی دے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ اگر تیرا دل تذبذب کا شکار ہے، مطمئن نہیں ہے، دل کو راحت نہیں ملتی، بے چین اور یہ اضطراب کی کیفیت ہے، تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا جملہ میں ادا کرتا ہوں، یہ تو میرے محترم بھائیوں، ایک بندے نے قربانی کی گناہوں کے ساتھ، تو اس کے پاس ابھی بھی قربانی کرنے کے بعد بھی موقع ہے قبول کروانے کا، توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے گا جو آپ کر چکے تھے گناہوں کی وجہ سے، وہ رکی ہوئی تھی اللہ کے پاس۔ جب آپ توبہ کریں گے آپ کو احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس توبہ سے وہ قربانی اللہ کے قبول ہو جائے گی۔ اللہ مجھ کو آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔